ایک صحابی کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے بڑے بڑے بال تھے، وہ بڑے بڑے بال کندھے تک آ گئے، نیچے تک چلے، کمر تک آ گئے۔ صحابہ نے، ساتھیوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، اتنے بڑے بال، اتنے بڑے بال۔ فرمانے لگے، اپنا واقعہ سنایا کہ پیارے محبوب، ایک واقعہ تھا بہرحال، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے بعد سے میں نے بال نہیں کٹوائے۔ وہ بال میں کیسے کٹوا دوں جس پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت پڑ گیا ہو۔ بھئی یہ محبت، اس طرح کی محبت کرنے والے انسانوں کا پیدا ہو جانا، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ کسی انسان کی حیات طیبہ دوسرے انسان کے لیے اتنا اہم ہو جانا کہ وہ اپنی زندگی چھوڑنے پر تیار ہو جائے اور اس زندگی کو اپنے پر تیار ہو جائے، یہ اللہ کا معجزہ ہے جو اللہ نے پیارے محبوب کو عطا فرمایا۔ اور پھر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں۔ ابن حجر عسقلانی ایک محدث ہیں، مورخ ہیں، تاریخ کے بیان کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مشاہدہ کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی، جن میں مرد بھی تھے، خواتین بھی تھی۔ 1,00,000 انسان، 2,00,000 آنکھیں جن کا کام صرف یہ تھا، وہ یہ دیکھتے تھے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا عمل ہو رہا ہے۔ تو کوئی چیز چھپ کے رہ سکتی ہے؟ اللہ نے اس طرح سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو محفوظ کیا ہے کہ ایک ایک واقعہ اور ایک ایک لمحہ مکمل ہو کر آج تک ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور پھر یہ لوگ محبت اور عقیدت میں کامل تھے، لیکن عدل اور انصاف میں اس سے بھی بڑھ کر تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، پیارے محبوب کی سنتوں کو اپنانا، پیارے محبوب کی سنتوں کو دوسرے تک پہنچانا، یہ عبادت ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو یہ کام عبادت سمجھ کر کرتے تھے اور عدل اور انصاف کے ساتھ کرتے تھے۔ کوئی ایسا عاشق نہیں ہوگا، کوئی ایسا محبوب نہیں ہوگا، کوئی ایسا محبت کرنے والا نہیں ہوگا جو اپنے محبوب کی غلطیوں کو، غلطی تو نہیں کہنا چاہیے، ان کے اندر موجود کوئی اونچ نیچ ہے تو اسے محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچا دے۔ ایسا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں نا ماں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہے، بچہ چور ہو، ڈاکو ہو، کچھ بھی ہو، ماں کے لیے وہ بچہ ہے، بیٹا ہے۔ ماں اس کی خامیوں کو چھپاتی ہے، اس کو نظر انداز کرتی ہے۔ سورہ عبس آپ نے بھی پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ سورہ عبس تیسری سورت ہے اما پارے کی، آخری پارے کی۔ واقعہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند مشرکین مکہ کی ایک مجلس میں موجود تھے اور بڑے بڑے سرداران قریش کو آپ سمجھا رہے تھے، اللہ کی بات بتا رہے تھے، دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ایک صحابی آ گئے، نابینا صحابی ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے آتے ہی آواز لگائی، اے اللہ کے رسول ذرا متوجہ ہو جائیے، مجھے یہ بات بتائیے۔ وہ تو اپنے تھے نا، صحابی تھے۔ پیارے محبوب نے یہ فکر کی پہلے ان کو نمٹا لوں پھر ان کو جواب دے دیتا ہوں، پہلے ان کو نمٹا لیتا ہوں، بات پوری کر لیتا ہوں، پھر یہ تو اپنا ہے، تھوڑا انتظار کر لے گا تو کیا حرج ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ جب ایک نابینا صحابہ، ایک نابینا صحابی تیری مجلس میں آیا پیارے محبوب، تو یہ کیسے ہوا کہ آپ نے ناگواری کا اظہار کیا یا آپ نے اس سے چہرہ پھیر لیا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج بھی آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھ لیں، صحابہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ عدل اور انصاف ہے کہ نہیں ہے؟ اگر معشوق کی بات ہوتی تو میں چھپا لیتا کہ بھئی یہ فلاں کے بارے میں آیا، یہ فلاں کے بارے میں آیا، پیارے محبوب کے بارے میں نہیں آیا۔ لیکن عدل اور انصاف ایسا کہ ہر صحابی جب عبس وتولی کو ذکر کرتا ہے، اس واقعے کو ذکر کرتا ہے کہ یہ آیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ جناب نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر واقعے کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہ صرف یہ کہ بیان کیا ہے بلکہ اپنی زندگی میں اختیار بھی فرمایا ہے. کتنے صحابی ہیں عمل کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، میں نے پیارے محبوب کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے.